اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ظاہر اور باطن دونوں کی صفائی ستھرائی کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک رکھو کیونکہ یہ کپڑا تمہارے جسم سے لگتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کپڑا پاک اور صاف رہے اسی طرح ہمارا جسم بھی پاک اور صاف رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم کا جو سردار ہے وہ دل ہے، انسان کا دل۔ تو جب ہمارا جسم صاف اور ستھرا ہونا چاہیے تو اس جسم کا جو سردار ہے یعنی دل وہ تو زیادہ پاک صاف اور ستھرا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے جسم کا اور ہمارے تمام اعضاء کا سردار ہے۔ اور جیسے چیزوں پر زنگ لگ جاتی ہے، چیزیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ جب دل کے اندر گناہ ہو، دل میں تکبر ہو، حسد ہو، اپنی بڑائی ہو، تعریف پر خوش ہونا ہو، جب دوسروں کی حقارت، دوسروں کی تنقید، یہ ساری چیزیں جب اپنے دل میں چل رہی ہوتی ہیں تو ہمارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، جب ہم دوسروں کی نیتوں پر شک کرتے ہیں، جب ہم الزام لگاتے ہیں، جب ہم دوسروں کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہیں، جب ہم ریا دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں، جب ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ان تمام چیزوں سے ہمارے دل پر زنگ لگ جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، کہ جیسے لوہے میں اگر پانی چلا جائے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، بالکل اسی طرح ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے۔ یہ دل کے جو گناہ ہیں، دل کے جو امراض ہیں، ان کی وجہ سے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے لوہے پر پانی کی وجہ سے زنگ آ جاتا ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وما جلاؤها، لوہے کے زنگ کو تو ہم صاف ستھرا کرنا جانتے ہیں، لیکن اگر دلوں پر زنگ لگ جائے تو دلوں کے زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ دل کے اندر تکبر آ جائے، حسد آ جائے، حقد آ جائے، کینہ آ جائے، نفرت آ جائے، دشمنی آ جائے، تعریف پر خوش ہونا ہو جائے، دوسروں کو حقیر سمجھنا ہو جائے، دوسروں کو کمتر سمجھنا آ جائے، یہ تمام چیزیں اگر ہمارے دلوں میں آ جائیں اور ہمارے دل زنگالود ہو جائیں تو ان دلوں کے زنگوں کو دور کیسے کیا جائے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، دو کام کرنا تمہارے دلوں کے زنگ ختم ہو جائیں گے، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت۔ موت کی یاد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من ذکر ہادم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن کیسے بچیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں، لیکن بہت سارے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں، اور دوسری چیز ہے تلاوت قرآن، قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی کیسے تلاوت؟ قرآن پاک کی تلاوت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہے پارے ختم کرنا، قرآن پاک کو ختم کرنا کہ ہم نے 10 دن میں ایک قرآن ختم کیا، یہ قرآن پاک کی تلاوت ثواب کے لیے، اور ایک ہے قرآن پاک کی وہ تلاوت جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین یتلونہ حق تلاوتہ، کہ یہ لوگ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ تلاوت کا حق یہ ہے کہ تلاوت جو کی جائے نا وہ تجوید کے ساتھ ہو، اور پھر یہ کہ ہم تلاوت جو کریں ٹھہر ٹھہر کر سنجیدگی کے ساتھ ایک طرز میں، ایک لحن میں، عربوں کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں، اس انداز میں پڑھیں کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو، اللہ کی بات چیت ہے، یہ سوچ کر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور پھر جو کچھ ہم نے تلاوت کیا اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم خود نہیں سمجھ سکتے پڑھیں، تفسیر پڑھیں، خود تفسیر نہیں پڑھ سکتے تو تفسیر جاننے والوں سے تفسیر معلوم کریں، تفسیر سنیں، اور اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے چیزوں کو سیکھنا اور سمجھنا بہت آسان ہو چکا ہے۔
अगर हम पढ़ना नहीं भी जानते हैं तो हम सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम तफसीर को समझें और फिर हम उसे अपनी ज़िंदगी में लाएं। सिर्फ अमल, सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं, सिर्फ जान लेना काफ़ी नहीं, बल्कि अमल ज़रूरी है। और फिर इसके बाद ये कि हम जो कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिस पर अमल कर रहे हैं, हम इसे दूसरों तक पहुँचाएँ। तो ये है वो तिलावत जो तिलावत अल्लाह हमसे चाहता है। इस तिलावत के ये हुकूक़ हैं, तजवीद के साथ तिलावत करना, अल्लाह का कलाम समझकर तिलावत करना, तिलावत जो कुछ हमने किया है उसे सीखना, समझना, उस पर अमल करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना। और जब हम यूं तिलावत करेंगे तो गोया कि हम तिलावत का हक़ अदा करने वाले होंगे। और ये तिलावत अल्लाह हमसे चाहता है। जब हम ये तिलावत करेंगे ना तो हमारे दिलों का जंग हमसे दूर होगा, क्योंकि उस वक्त हमें पता चलेगा कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या चाहता है। तो ये चीज़ें, ये दो चीज़ें, मौत को कसरत से याद करना और कुरान पाक की तिलावत, ये दिलों के जंग को दूर करने वाली हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों को साफ़ और सैकल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों के जंग को दूर फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।